السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک سوال پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے ایگزام میں جو آنے والا ہے، ہمارا ایگزام ہے 10ویں کلاس کا۔ اس میں ایک سوال ہے جو سوال نمبر پہلا ہوگا، وہاں پہ غیر درسی عبارت، یعنی ایک تو ہمارے جو درسی کتاب میں جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس میں سے کوئی عبارت لی جاتی ہے، کوئی اقتباس اس کا سلیس کیا جاتا ہے، اس کا مؤثر لکھا جاتا ہے، لیکن آج ایک نیا سوال آیا ہے، نیا سوال ہے، یہ غیر درسی عبارت میں سے ایک سوال ہے، اس کی خالی جگہ پر کی جاتی ہے، یعنی یہ سوال جو ہے اس میں پہلے عبارت پڑھنی ہے غور سے، اس کے بعد اس کے آگے 4-5 خالی جگہ ہوں گی، ان کو کچھ جملے ہوں گے، 5-6 جملے، تو وہ خالی جگہ ہوں گی، ہے نا، جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں پہ مناسب الفاظ ہمیں اس میں لگانا ہے، پر کرنا ہے، تاکہ ہمارا جملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ اب میں اقتباس پڑھتی ہوں، عبارت پڑھتی ہوں۔ انسانی جسم کسی بھی دوسری مشین سے زیادہ پیچیدہ ہے، پھر بھی اسے مشین کے مقابلے میں روزانہ دیکھ بھال کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی مشین وہ سب کام نہیں کر سکتی جو جسم کرتا ہے۔ کوئی بھی مشین 70 یا زیادہ سالوں تک صرف ہوا، پانی، خوراک اور کچھ سادہ اصولوں پر کام نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو انسانی جسم کی طرح اپنے آپ کو مختلف حالات کے مطابق ڈال سکے۔ ہر شخص کو اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ اسے اجتماعی طور پر ٹھیک ڈھنگ سے چلانے کے لیے وہ اپنے جسم کے ہر حصے کی دیکھ بھال اور مدد کر سکے۔ یعنی کہتا ہے کہ انسانی جسم جو ہے یہ کسی دوسری مشین سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ مشینوں سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، پھر بھی اسے مشین کے مقابلے میں روزانہ دیکھ بھال کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کو جتنی مشین کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، کوئی اور چیز ہے، لیپ ٹاپ ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں، تو ان کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کو اپنے جسم کی دیکھ بھال کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی مشین وہ سب کام نہیں کر سکتی جو جسم کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مشین ہو وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو جسم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر سب کام کرتا ہے، لیکن کمپیوٹر خود بخود نہیں کرتا، اس کے لیے بھی انسان کے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں بھی انسان کا دماغ لگتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے وہ کمپیوٹر کو چلاتا ہے، اس کو آن کرتا ہے، آف کرتا ہے نا، سب کام پہلے ہاتھ کرتا ہے، یعنی انسانی جسم کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مشین جو ہے وہ سارے کام خود نہیں کر سکتی جو جسم کرتا ہے۔ کوئی بھی مشین 70 یا زیادہ سالوں تک صرف ہوا، پانی، خوراک اور کچھ سادہ اصولوں پر کام نہیں کر سکتی۔ یعنی انسان جو ہے 70 سال تک، 80 سال، جتنا سال وہ زندہ رہتا ہے، جتنا اس کی زندگی ہے، تو وہ اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ اصول ہیں، لیکن مشین کے لیے یہ اصول نہیں ہیں۔ کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جو انسانی جسم کی طرح اپنے آپ کو مختلف حالات کے مطابق ڈال سکے، کیونکہ ایسی مشین ابھی تک نہیں بنی جو انسانی جسم کی طرح، جس طرح انسانی جسم حرکت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے یا مختلف حالات میں وہ کچھ کام کرتے ہیں، تو مشین ایسا کام نہیں کر سکتی۔ ہر شخص کو اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے جسم کے اعضاء کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اسے اجتماعی طور پر ٹھیک ڈھنگ سے چلانے کے لیے وہ اپنے جسم کے ہر حصے کی دیکھ بھال اور مدد کر سکے۔ تو یہ تھی عبارت۔ اب آگے اس کے سوال ہیں، یعنی خالی جگہ جو ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں اور پر کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، انسانی جسم کسی بھی مشین سے زیادہ پیچیدہ ہے، کسی بھی مشین سے زیادہ ڈیش ڈیش ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے پیچیدہ ہے۔ خالی جگہ میں کیا ہم بھریں گے؟ پیچیدہ ہے۔ جیسے ہم نے عبارت میں پڑھا اسی میں سے ہم کو سوال لکھے گئے ہیں، خالی جگہ ہیں، وہی جملے ہیں، تو وہ ہمیں نیچے فل اپ کرنے ہیں، بھرنے ہیں۔ کوئی بھی مشین وہ سب کام نہیں کر سکتی جو ڈیش ڈیش کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مشین ایسے کام نہیں کر سکتی جو انسانی جسم کرتا ہے، یعنی خالی جگہ پر ہم نے کیا بھر دیا؟ انسانی جسم۔ کوئی بھی مشین 70 یا زیادہ سالوں تک صرف ہوا، پانی، خوراک اور کچھ سادہ اصولوں پر ڈیش ڈیش نہیں کر سکتی۔
اس کی جگہ کیا آئے گا؟ کام نہیں کر سکتی۔ چوتھا ہے کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جو انسانی جسم کی طرح اپنے آپ کو مختلف حالات کے مطابق ڈیش ڈیش سکے یعنی ڈال سکے۔ ہر شخص کو اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ اسے اجتماعی طور پر ٹھیک ڈھنگ سے چلانے کے لیے وہ اپنے جسم کے ہر حصے کی دیکھ بھال اور مدد کر سکے۔ یہاں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم نے بھر دیا ڈنگ۔ تو یہ تھی ایک عبارت۔ اب دوسری عبارت ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری عبارت ہے، علم وہ نور ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم کے نور سے انسان دنیا کی مختلف چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے باخبر ہوتا ہے، برے اخلاق سے بچ کر اچھے اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ اہل علم لوگ نہ صرف اپنے لیے رحمت ہوتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اہل علم نفرت کے بجائے محبت، خود غرضی کے بجائے خلوص، جھوٹ کے بجائے سچائی کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سماج جس میں حصول علم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور زندگی پرسکون اور پرمسرت بن جاتی ہے۔ میں پھر اس کو دہراتی ہوں، یعنی علم وہ نور ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ علم وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جس سے انسان کو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اپنے خدا کی پہچان ہوتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسے پہچانتا ہے۔ علم کے نور سے انسان دنیا کی مختلف چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ علم کا نور جو ایسا ہے، اس کی بدولت انسان دنیا کی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے باخبر ہوتا ہے، برے اخلاق سے بچ کر اچھے اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ اہل علم لوگ نہ صرف اپنے لیے رحمت کا پیکر بن جاتے ہیں بلکہ رحمت ہوتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جو اہل علم ہوتے ہیں یعنی علم جاننے والے عالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے رحمت ہوتے ہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اہل علم نفرت کے بجائے محبت، خود غرضی کے بجائے خلوص، جھوٹ کے بجائے سچائی کا درس دیتے ہیں۔ یعنی عالم لوگ جو ہوتے ہیں، علم جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نفرت کے بجائے محبت کو ترجیح دیتے ہیں، خود غرضی کے بجائے خلوص کو ترجیح دیتے ہیں اور جھوٹ کے بجائے سچائی کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سماج جس میں حصول علم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے اور زندگی پرسکون اور پرمسرت بن جاتی ہے۔ اس انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش و شاد رہتا ہے۔ تو یہ تھی عبارت۔ اب اس کے سوال ہیں۔ علم وہ نور ہے، پہلا جملہ اس کا، علم وہ نور ہے جس سے ڈیش ڈیش حاصل ہوتی ہے، یعنی ڈیش ڈیش کی جگہ ہم کیا بھر دیں گے؟ معرفت بھریں گے، تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا، علم وہ نور ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے، دنیا کی مختلف چیزوں کی حقیقتوں کو انسان ڈیش ڈیش سے سمجھتا ہے، یعنی علم سے سمجھتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا ہے، علم ہی سے انسان اپنی زندگی کے مقصد سے باخبر ہوتا ہے، اپنی زندگی کے ڈیش ڈیش سے باخبر ہوتا ہے، یہاں کیا ہے؟ مقصد سے باخبر ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، نفرت کے بجائے محبت، خود غرضی کے بجائے خلوص، جھوٹ کے بجائے سچائی کا درس ڈیش ڈیش ہی دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ اہل علم، جو علم جانتے ہیں اہل علم ہی نفرت کے بجائے محبت، خود غرضی کے بجائے خلوص، جھوٹ کے بجائے سچائی کا درس دیتے ہیں۔ پانچواں، وہ سماج جس میں حصول علم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ سماج جو حصول علم کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور ترقی کی راہ پر ڈیش ڈیش کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، یعنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور عبارت ہے، اس کے 5 ہو گئے۔ اب تیسری عبارت ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے، موسم سرما میں برف باری کی وجہ سے باہنال سرنگ برف سے ڈھکی رہتی ہے اور کشمیر باقی ملک سے قریب قریب کٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حکومت نے پرانی سرنگ سے 2000 فٹ کی بلندی پر مغربی جرمنی کے انجینئروں کی مدد سے ایک نئی سرنگ بنوائی۔ یہ 1.5 میل لمبی ہے، اس پر 3 کروڑ روپے صرف ہو گئے ہیں۔ تمام دنیا میں یہ 4تھی بڑی سرنگ ہے اور ایشیا میں سب سے بڑی سرنگ ہے۔ یعنی یہ اقتباس جو ہے، یہ عبارت جو ہے، یہ موسم سرما کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ موسم سرما میں برف باری کافی ہوتی ہے،
اچھا، برف باری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بانال کی جو سرنگ ہے وہ برف سے ڈھکی رہتی ہے، اس پہ برف ہی برف ہوتی ہے، اور کشمیر باقی ملک سے قریب قریب کٹ جاتا ہے۔ کشمیر جو ہے، ہماری وادی جو ہے کشمیر، یہ اپنے ملک سے، ہندوستان سے تقریباً کٹ ہی جاتا ہے۔ اس لیے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حکومت نے پرانی سرنگ سے 2000 فٹ کی بلندی پر مغربی جرمنی کے انجینئروں کی مدد سے ایک نئی سرنگ بنوائی۔ یعنی مغربی جرمنی کے کچھ انجینئر آئے، انہوں نے اس پرانی سرنگ سے الگ ہٹ کر ایک نئی سرنگ تیار کی۔ 2000 فٹ کی بلندی پر یہ نئی سرنگ بن گئی۔ یہ 1.5 میل لمبی ہے، یہ سرنگ جو ہے 1.5 میل لمبی ہے۔ اس پر 3 کروڑ روپے صرف ہو گئے ہیں۔ اس پر کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں؟ 3 کروڑ روپے۔ تمام دنیا میں یہ چوتھی بڑی سرنگ ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ چوتھی بڑی سرنگ ہے، اور ایشیا میں سب سے بڑی سرنگ ہے۔ ہمارا جو براعظم ہے ایشیا، اس میں سب سے بڑی سرنگ کون سی ہے؟ یہ جو نئی سرنگ بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے سوال ہیں، یعنی خالی جگہ ہیں، اس میں بھی 5 ہیں جملے، اس میں خالی جگہ بھرنی ہیں۔ پہلا ہے، بانہال کی پرانی سرنگ ڈیش ڈیش سے ڈھکی رہتی ہے۔ کس سے ڈھکی رہتی ہے؟ برف سے ڈھکی رہتی ہے، یعنی خالی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے؟ برف۔ دوسرا جملہ ہے، کشمیر باقی ملک سے قریب قریب کٹ جاتا ہے، ڈیش ڈیش جاتا ہے، یعنی کٹ جاتا ہے۔ تیسرا ہے، پرانی سرنگ سے 2000 فٹ کی بلندی پر ڈیش ڈیش کے انجینئروں کی مدد سے ایک نئی سرنگ بنوائی، یعنی مغربی جرمنی کے انجینئروں کی مدد سے۔ یہاں خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ مغربی جرمنی۔ چوتھا ہے، یہ 1.5 میل لمبی ہے، اس پر ڈیش ڈیش کروڑ روپے صرف ہو گئے ہیں، یعنی اس پر کتنے، اب خالی جگہ پر ہم لکھیں گے 3 کروڑ روپے صرف ہو گئے ہیں۔ پانچواں ہے، تمام دنیا میں یہ چوتھی بڑی سرنگ ہے اور ایشیا میں سب سے بڑی سرنگ ہے، یعنی ڈیش ڈیش میں ہم نے ایشیا بھر دیا، ایشیا میں یہ سب سے بڑی سرنگ ہے۔ تو یہی تھا ہمارا، یہ ہم نے 3 عبارتیں پڑھی اور ساتھ میں ہم نے اس کی خالی جگہوں کو پور کیا۔